دوسری بات میں دوستوں، یہ تو ختم نبوت کے حوالے سے تھی نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے یہیں پر، اسی جگہ پر، اسی مقام پر، مسجد اقصی میں، بیت المقدس میں ایک اور کانفرنس منعقد ہوئی ہے جسے سیرت النبی کانفرنس کہا جاتا ہے۔ توجہ کرنا، پہلی کانفرنس ہوئی ہے عالم ارواح میں جسے ختم نبوت کانفرنس کہا جاتا ہے، جس کا سارا میں نے تبصرہ آپ کے سامنے کیا، اور دوسری کانفرنس ہوئی ہے سیرت النبی کے نام سے جو بیت المقدس میں معراج کی رات 27 رجب کی رات کو کہاں پر ہوئی؟ مسجد اقصی کے اندر منعقد ہوتی ہے۔ اس کانفرنس میں نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے پیارے پیغمبر نے جب نماز پڑھا دی، نماز پڑھانے کے بعد تمام کے تمام انبیاء مسجد اقصی کے صحن میں بیٹھے ہیں، جمع ہیں۔ وہاں پر ایک سٹیج لگایا گیا، اس سٹیج کے اندر جو مہمان خصوصی ہیں وہ 6 انبیاء علیہ السلام کا نام ملتا ہے۔ نمبر 1 حضرت ابراہیم علیہ السلام، نمبر 2 حضرت موسیٰ علیہ السلام، نمبر 3 حضرت داؤد علیہ السلام، نمبر 4 حضرت سلیمان علیہ السلام، نمبر 5 حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور نمبر 6 میرے اور آپ کے آقا پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 6 لوگ تھے جو وہاں پر مہمان خصوصی تھے جنہوں نے اس کانفرنس کے اندر خطاب کرنا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام باقاعدہ طور پر نقیب بنتے ہیں، نقابت کے فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ وہاں پر انبیاء علیہ السلام کو بیان کرنے کے لیے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے دعوت دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس پورے نظام کی سرپرستی فرما رہی ہیں، نگرانی فرما رہی ہیں۔ آپ یوں سمجھیے کہ اس مجلس کے اندر قدسی پاک ہستیاں موجود ہیں، انبیاء علیہ السلام ہیں یا ملائکہ ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ میں دوستوں توجہ کرنا، اب باری آتی ہے بیانات کرنے کی، خطابت کرنے کی۔ سب سے پہلا نمبر جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام پکارا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عربی زبان کے اندر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ مختصر میں آپ کے سامنے ایک جملہ دو جملے بولتا ہوں، توجہ کریے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی خطابت کا آغاز اس انداز میں کیا، الحمدللہ الذی اتخذنی خلیلا، الحمدللہ الذی اتخذنی خلیلا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے اپنا خلیل بنا کر دنیا میں بھیجا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جو کلمہ ملا تھا وہ کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ۔ خلیل اللہ کے پیارے پیغمبر ابراہیم اللہ کے خلیل تھے۔ خلیل کا معنی ہے خلوت میں باتیں کرنے والا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ خلوت میں باتیں کیا کرتے تھے، اس لیے ابراہیم کو خلیل بنا۔ ابراہیم نے تعریف بھی ایسے انداز میں ہی شروع کی، الحمدللہ الذی اتخذنی خلیلا۔ میرے دوستو دوسرے نمبر پہ باری آتی ہے موسیٰ علیہ السلام کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی حمد و ثنا اس طریقے سے بیان کی، الحمدللہ الذی کلمنی تکلیما۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے کلام عطا کیا، اللہ میرے ساتھ باتیں کرتے ہیں۔ میرے دوستو موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جا کر اللہ کے ساتھ باتیں کیا کرتے تھے۔ تیسرے نمبر پہ باری آتی ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کی حمد و ثنا اس طریقے سے شروع کرتے ہیں، الحمدللہ الذی آتانی ملکا عظیما۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑی بادشاہت عطا کی۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے دنیا کی بادشاہت عطا کی تھی۔ چوتھے نمبر پہ باری آتی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کی حمد و ثنا اس طریقے سے بیان کرتے ہیں، الحمدللہ الذی سخر لی الریاح۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے میرے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا۔ میں دوستو حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا میں اڑا کرتا تھا، کبھی یہاں اور کبھی وہاں۔ پانچویں نمبر پہ باری آتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی حمد و ثنا اس طریقے سے کرتے ہیں، الحمدللہ الذی جعلنی کلمۃ۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے کلمہ کن سے پیدا کیا۔ میرے دوستو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بی بی مریم کے بطن میں اللہ نے بغیر باپ کے کلمہ کن سے پیدا کیا تھا۔ آخر میں باری آتی ہے میرے اور آپ کے آقا
کا پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ کی توجہ کرنا میرے دوست. اللہ کے پیارے پیغمبر نے کس طریقے سے تعریف کی, اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. 3 جملے بولتا ہوں. نمبر 1, اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے رحمتا للعالمین بنا کر بھیجا. وجعل امتی خیر الامم, اور فرمایا کہ میری امت کو تمام امتوں میں سب سے بہتر بنا کر بھیجا. اور تیسرا جملہ میرے دوستو, اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا وجعلہم هم الاولین والآخرین, اور میری امت کو سب سے پہلی امت بھی بنایا, سب سے آخری امت بھی بنایا. میں دوستو حضرت ابراہیم نے جب اللہ کی حمد و ثنا بیان کی, نسبت اپنی طرف کی, اپنا نام لیا, اللہ نے مجھے خلیل بنایا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی, نسبت اپنی طرف کی, اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنایا. عیسیٰ نے نسبت اپنی طرف کی, داؤد نے نسبت اپنی طرف کی, سلیمان نے نسبت اپنی طرف کی. لیکن قربان جاؤں آمنہ کے لال پہ, محمد رسول اللہ پہ اس نے نسبت اپنی طرف نہیں کی, بلکہ وہاں پر بھی اپنی امت کو یاد کیا اور واضح لفظوں میں کہہ دیا اللہ نے مجھے کچھ نہیں بنایا, بلکہ مجھے اللہ نے اپنی امت کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. بات سمجھ آئی؟ کیا بنا کر بھیجا؟ اللہ نے مجھے اپنی امت کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا, اور فرمایا میری امت کو سب سے بہترین امت بنا کر بھیجا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی بھی امت تھی لیکن تذکرہ نہیں کیا. موسیٰ علیہ السلام کی بھی امت تھی, تذکرہ نہیں کیا. عیسیٰ علیہ السلام کی بھی امت تھی, تذکرہ نہیں کیا. تمام نبیوں کی امتیں تھیں, کسی نے بھی اپنی امت کا تذکرہ نہیں کیا. ابراہیم کی امت نے ابراہیم کو ستایا, آگ میں پھینک دیا. موسیٰ علیہ السلام کی امت نے موسیٰ کو ستایا, دریا کراس کرنا پڑا. حضرت سلیمان علیہ السلام, حضرت داؤد علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, تمام امتوں نے ستایا. میں دوستوں انہوں نے تذکرے کیے ہیں, اپنے کیے ہیں, امت کو یاد نہیں رکھا. لیکن میرے اور آپ کے آقا پیارے پیغمبر کو کتنا امت نے ستایا, گلے میں رسیاں ڈال کر گھسیٹا بھی گیا, 80 کلومیٹر طائف کی سڑکوں پہ دوڑایا بھی گیا, آپ کے جس گھاؤں کو جوتوں کو خون سے لہو لہان بھی کیا گیا, آپ کی بیٹیوں کو طلاقیں بھی ہوئی ہیں, ہر طرح سے رسول اللہ کو تکلیفیں دی گئی. لیکن میں دوستوں 1400 سال پہلے اٹھنے والا وہ طلوع سہر ہے, وہ چمکتا ہوا ستارہ, اس نے واضح لفظوں میں کیا جو مرضی ہو جائے میری ذات کو, پھر بھی اللہ نے مجھے اپنی امت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. میں قیامت کی صبح تک اپنی امت کے لیے رحمت للعالمین رہوں گا. جب یہ کانفرنس میں دوستوں